السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں بات کریں گے. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس معاملے میں سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ JUI اور جماعت اسلامی کی 2 ریاستی حل کی مخالفت، جبکہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر تمام اسلامی ممالک کی فوجیں ان کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہتر قوت ہے اس وقت آپ کے پاس، اور اگر تمام اسلامی ممالک کی فوجوں کا استعمال کیا جائے تو یہ شاید ایک اچھا حل اور ایک مثبت قدم ثابت ہو سکتا ہے. اس پر آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. جبکہ علی امین گنڈا پور ڈی چوک سے غائب ہوئے اور اچانک KP اسمبلی سے نمودار ہوئے، اس بارے میں بھی آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آخر یہ گمشدگی پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس بارے میں بخاری صاحب کا کیا تجزیہ ہے. اور اس پر اور بات کریں گے ہم کراچی دھماکے میں چینی باشندوں کی ہلاکت کے حوالے سے، جس کے بارے میں تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. بخاری صاحب، آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، وزیر اعظم اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، فلسطینیوں سے یکجہتی بھی کی ہے، تو کیا کہیں گے آپ آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کہ 1 سال ہو گیا فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اتنی تاخیر کیوں کی گئی ہے؟ چلیے یہ تو سوال بعد میں پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا دیر آئے درست آئے. میرے یہ کانفرنس جو اس وقت ہوئی ہے یہ تاخیر سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ کئی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اچھا، ایک چیز تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قوم جو ہے فلسطین کے مسئلے پر تمام سیاسی جماعتیں، ایک چھوڑ کے اس کے بعد میں کروں گا، اور قوم جو ہے وہ ایک ساتھ ہے. ٹھیک، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے. ہمیشہ سے جب سے فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے یا جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، ہر سیاسی جماعت، ہر قیادت، ہر وقت کی قوم نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا. کوئی یہ اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اس کانفرنس کا اگر کریڈٹ آپ نہ دیں، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بلائی، انہوں نے ہوسٹ کی، ساتھ بلاول زرداری صاحب بھی بیٹھے تھے، لیکن میرا خیال ہے اگر جماعت اسلامی کے امیر کی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، ان کی کوششوں کو نہ سراہا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی. کیونکہ سب سے بڑا اجتماع اس سے پہلے بھی فلسطین کے حوالے سے حال ہی میں جماعت اسلامی نے کیا تھا. ہاں بالکل، ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کانفرنس میں صرف ایک پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں آنا. پہلے جب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے دعوت نامہ مل گیا تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا، لیکن پیچھے سے جب ان کی لگام کھینچی گئی، جو قیدی نمبر 808 ہے، 804 ہے، انہوں نے کہا میں مر گیا ان کی کمپینیں کر کے زیک بھائی کی، اور تم کہتے ہو کہ میں کانفرنس میں جاؤں گا. لہٰذا PTI نے انتہائی جرم کیا ہے اس کانفرنس میں شرکت نہ کر کے. موقف انہوں نے یہ اختیار کیا ہے نا کہ ہماری قیادت گرفتاری میں، کوئی موقف نہیں ہے سر. گرفتاری میں فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ہم ایسے لیم، اور میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایسے گھٹیا قسم کے آرگومنٹ سے آپ اپنی فیس سیونگ نہیں کر سکتے. یہ کانفرنس ایسی تھی، اس میں جانا چاہیے تھا. ذاتی سیاسی لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک جماعت ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری کا. اس نے 3-4 باتیں بہت اہم کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کا بیسک منصوبہ جو ہے وہ فلسطین، لیبنان اور مصر پہ قبضہ کرنا ہے. یہ بڑی گمبھیر بات ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی بہت اہم، انہوں نے کہا یہ جو آج ہمیں بتاتی ہے مغرب کے لوگ جو ہیں یا مغرب کے ممالک جو ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کہ 7 اکتوبر کو جی فلسطین نے اپنے حماس نے حملہ کر دیا. وہ بے غیرتوں، 7 اکتوبر سے پہلے کیا سب امن تھا وہاں؟ 7 اکتوبر سے پہلے یہی نیتن یاہو تباہی نہیں مچا رہا تھا وہاں؟ کیا جیلیں نہیں بھری ہوئی فلسطینیوں سے؟ تو یہ اس طرح کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے فوری طور پر. دوسری بات انہوں نے ایک اور مزید جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ جو ہے یہ اس وقت فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا ہے، اس میں تاخیر کرمنل ہے. صحیح بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب آ جائیے جناب، ہم دوسری طرف آتے ہیں. دیکھیے جی، ایک یونائٹڈ نیشن کی امن فوج ہے، جس میں پاکستان کا بھی ہم سنتے ہیں بہت بڑا کریڈٹ ہے جی کہ یہ بہت بڑے پیس کیپرز ہیں.
وہ اینٹونیو گوتریس صاحب ضرور مرے جا رہے تھے اس غم میں کہ فلسطین میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کہا بھی انہوں نے, بڑی جرت پیدا کی انہوں نے, کیونکہ اس سے پہلے تو سیکرٹری جنرل جو ہوتے تھے اقوام متحدہ کے, وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف بیان بھی نہیں دے سکتے تھے. لیکن ویئر از دیٹ پیس کیپرز؟ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اگر اس کی مذمت کر رہے ہیں تو وہ وہاں بھیجی جانی چاہیے تھی نا ہماری فوج, تاکہ جا کے قائم کرتی ہے. نواز شریف نے اشارہ بھی کیا کہ اسلامی ممالک کی فوجیں بہت بڑی قوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس یونائٹڈ نیشن کو اب ختم کر دینا چاہیے. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں. اچھا. اس لیے کہ اس کی سیکورٹی کونسل جس میں 5 سپر پاورز ہیں, وہ کوئی قرارداد پاس کرے تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا. جنرل اسمبلی جس کے 213 ممبر کے 233 ممبر ہیں, وہ کثرت رائے سے کوئی قرارداد پاس کرے 3 مرتبہ, تو اس پر اثر نہیں ہو رہا. تو مجھے بتائیے جناب, ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو ہماری مسلمان امہ سو کالڈ, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ امہ بڑے عرصے سے گمی ہوئی ہے, ملی نہیں رہی کہیں. اس کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے, چاہے وہ عرب لیگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ویئر آر دے؟ انہوں نے اب تک کیا کر دیا وہاں پر؟ ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ آج بڑے دنوں کے بعد جو نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کانفرنس میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی ہے, بلکہ انہوں نے ایک کمال کی بات کی ہے, اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پوری مسلم امہ ہے, یہ ایک طرح سے فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم اور جاریت اور بربریت اور جو نسل کشی ہے, اس کے اوپر یا تو اپنا منہ چڑھا رہی ہے دیکھ دیکھ کے, اور یا پھر کرمنل خاموشی کا شکار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامک فورس بنی تھی جس میں 44 ممالک کے فوجی تھے, جس کی قیادت ہمارے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کر رہے تھے. وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ ابھی بھی کر رہے ہیں. کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ وہ تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنائی گئی تھی, یا صرف وہ ایک خاص مقصد کو لے کے بنائی گئی تھی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور انہوں نے اس سمت میں اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ 41 ممالک کی یہ سٹرونگ آرمی جو ہے, لیکن وہ فورس تو صرف مسلمانوں کی مار رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ سوال اٹھانا جو ہے, یہ بہت سی آئی بروز اٹھیں گی اس کے اوپر کہ بھائی صاحب وہ فوج کیا کر رہی ہے, کہ چنے بھون رہی ہے, کیا کر رہی ہے وہ بیٹھ کے, جب 1 سال سے صہیونیت کا شکار ہو رہے ہیں فلسطینی عوام. 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, 1.25 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں, غزہ زمین بوس ہو گیا ہے, لبنان کو زمین بوس کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, اور ساڈی بھائیان فوج جڑی ہے وہ کتے ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بہت صحیح سمت میں اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, کچھ لوگوں کی توقع تھی کہ شاید وہ بھی نہیں جائیں گے, لیکن وہ آئے اس کانفرنس میں. انہوں نے آ کے جو آپس میں سعودی ایران کے آپس میں اختلافات ہیں, یہ تو ان سے ہی نہیں نکل رہے. دیکھیے اب تو چونکہ چائنا کی کرٹسی سے سعودی عرب اور ایران بہت قریب آئے ہیں ایک دوسرے کے. ابھی جو ایک کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو ایران کے صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے فارن منسٹر سے سعودی عرب کے, اور قربتیں ہو رہی ہیں, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. لہٰذا ایک بہت بڑی مخاصمت جس نے بہت ہیوی ٹول جو ہے وہ ادا کرنا پڑا ہے مسلمان قوم کو, وہ دو اب قریب آ رہی ہیں. اسرائیل کو اس سے بھی موت پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ بلکہ ریکال کیا ہے کہ جی قائد اعظم صاحب نے تو 1948 بلکہ 47 میں کہہ دیا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. آپ بتائیے, ہم مرے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے. میں یہاں والوں کے نام لوں گا تو پھر آپ مجھ سے لڑ پڑیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ خواہشات کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, میں تو یہ کہتا ہوں اور میں بار بار یہ چلا رہا ہوں. ایک تو میں نے یہ رونا رویا ہے ابھی اسلامی فوج کا, اور دوسرا یہ کہ جن مسلمان ممالک نے, میں کچھ اور کہوں گا تو پھر آپ کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ, تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو, وہ ان سے تعلقات کے خاتمے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ نئے تعلقات قائم کرنا تو چھوڑیے, پرانے جنہوں نے کیے ہوئے ہیں قائم, ان کو بھی یہ تعلقات جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دینے چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہم نا مغرب کے ہاتھوں اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ جو بھی ہمارا حل یا جو بھی تجویز ان کی طرف سے آتی ہے, ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. دیکھیے, فلسطین کے بارے میں 2 ریاستی حل کی بات کرنا, جو کہ ہم بھی بائی ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں پروگرام میں, اس سے بڑی زیادتی کاز آف فلسطین کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ہاں, اب 2 ریاستی حل جو ہے وہ فلسطین نہیں کو ہونا بانٹنا چاہیے. یہ کس طرف سے حل ہے؟
یہ سازش ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے 1993 میں جب اوسلو اکارڈ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو انڈورس کیا گیا تھا جب 2000 میں کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا. مگر یہ سارے یعنی مغرب کے مذموم مقاصد کی تکمیل تھی. یہ اسرائیل کو اسٹرینتھن کرنے کی سازش تھی، جس میں بائی ڈیفالٹ اور بائی انٹینشنز مسلمان ممالک جو ہیں برابر کا حصہ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان ممالک کو جو اس وقت 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں. پیلسٹائن از ون انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بن کے رہے گی. اچھا بخاری صاحب، حماس نے تیل ابیب پر جو اٹیک کیا ہے، میں اس اٹیک کی طرف آ رہا ہوں. پہلے اس کا جو اس کا جو ڈپلومیٹک سائیڈ ہے وہ ہم اگر کور کر لیں. دیکھیں جناب، میں پہلے بھی رو چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کو اس کانفرنس سے علیحدہ نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پھر شک و شبہات بالکل. اگر آپ احتجاج کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی قیادت لیڈ کر سکتی ہے ان کو، تو پھر ایسی کانفرنسز میں تو آپ کو آنا چاہیے. یہ تو فلسطین کا میٹر ہے. ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ایز سٹنگ پرائم منسٹر خان صاحب جو ہیں وہ لندن تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے ایک مسلمان کے خلاف الیکشن لڑتے ہوئے اپنے سالار جنگ مسٹر زیک کی انتخابی مہم جو ہے وہ چلائی تھی، اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو. اور ابھی بھی ان کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ بھائی آپ کے 2 عدد بیٹے، میں 3 پر تو نہیں جا رہا، 2 پہ کہہ رہا ہوں، کہ وہ جو ہیں ابھی بھی ایک سعودی گھر میں پل رہے ہیں، اپنے ایک یعنی یہودی گھر میں پل رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کبھی آج تک کوئی پلازیبل یعنی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بخاری صاحب، تحریک انصاف آپ کو نہیں لگ رہا بڑے غلط فیصلے لے رہی ہے؟ اب اس آج والی کانفرنس میں ان کو ہونا چاہیے تھا، جو بھی سیاسی وجوہات ہو، لیکن اس کے باوجود وہاں جا کر اپنی پریزنس شو کراتے. لیکن دیکھیے یہ وہ ایشو تھا جس کے اوپر پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. بالکل. یہ ایک ایسی کاز ہے جس کے اوپر سارے، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے باوجود ان کے نہ آنے کے پھر بھی یہ کہا کہ ہم پوری قوم فلسطین کے ساتھ ایک ہیں. ہاں بالکل. انہوں نے اپنی تقریر میں پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی یونائٹڈ نیشن کی، اس کی بھرپور تعریف کی ہے، اور ان کی تعریف جو ہے پورے انٹرنیشنل ارینا میں ہو رہی ہے، علاوہ جو یوٹیوبرز اینڈ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے علاوہ پوری دنیا میں ان کی سپیچ کو سراہا جا رہا ہے اور مثال کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اب آ جائیے جناب جو آپ کا سوال ہے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ جتنا مرضی ایگریشن ہو، جتنا مرضی ایگریشن ہو، جتنا مرضی سپریشن ہو، جو فلسطین کی کاز ہے اس کے جو ڈیفینڈرز ہیں، چاہے وہ حماس ہے چاہے وہ حزب اللہ ہے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ جسٹ لائک دیٹ. یہ نہ پہلے ہوا ہے. دیکھیے جو ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اور وہ بلاول بھٹو نے بھی اس کا ذکر کیا، 1 سال ہو گیا نہیں جس جنگ کو لگے ہوئے، اور کتنی جانیں جا چکی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا، کتنے لوگ زخمی ہو کے اپاہج ہو گئے، وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. چھوٹ گئے جناب آپ کے قیدی. ڈوب مرنا چاہیے اسرائیل کو، اسرائیل کے حماسیوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ 1 سال کی قتل و غارت، نسل کشی کے باوجود ایک یرغمالی اب تک وہ رہا نہیں کرا سکے. دیٹ از دا اسٹرینتھ آف دا فلسطینینز. آپ کو سمجھ آئی بات؟ ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ بالکل درست بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے، آپ تو کہہ رہے تھے غزہ میں ہیں وہ، تو لبنان پہ حملہ کاہے کے لیے کیا آپ نے؟ بالکل. آپ تو کہہ رہے تھے غزہ میں ہیں وہ، تو پھر آپ یمن کو کیوں پڑے ہیں؟ پھر آپ نے ایران پہ کیوں اٹیک کیا ہے؟ وہ کوئی ہے آپ کو پوچھنے والا؟ مطلب کہنا کہ یہ اب میرے خیال سے جس طریقے سے انٹرنیشنل اوپینین جو ہے، جس کو عالمی رائے عامہ کہتے ہیں ہم، جس رفتار سے وہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے، جس رفتار سے وہ ویسٹ کی پالیسیوں کے اور امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کہ فلسطینین کاز کو اس سے تقویت مل رہی ہے. اور یہ حکومتیں بالآخر اپنے پریشر میں آئیں گی. آپ نے دیکھا فرانس نے اسلحے کی سپلائی روک دی ہے. تو آپ نا اپنے عوام کا پریشر ایک خاص حد سے زیادہ افورڈ اور برداشت نہیں کر سکتے. جی اچھا بخاری صاحب، اسرائیل نے ابھی تک ایران پر حملہ نہیں کیا. ویسے تو بڑی نیتن یاہو نے بھڑکے ماری تھی کہ میں اٹیک کروں گا اور یہ ساری چیزیں، لیکن ابھی جو حملہ ان کا ہے وہ تاخیر کا شکار ہے یا کینسل کر دیا کہ نہیں ہم نے حملہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایران کا بھی ڈر ہے؟ اگر تو یہ اسرائیل کے بس میں ہو تو وہ تو 2 گھنٹے بھی نہیں گزارے اور حملہ کر دیں. دیکھیں آپ کو میں نے یاد ہوگا، آپ کو میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایران کی قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا تو جواباں غزل کے طور پہ نہ صرف اس خطے میں، جہاں جہاں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں، ہم اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے. اس کے بعد سے میرے خیال سے امریکنوں نے ہاتھ جوڑے ہوں گے، او مسٹر یاہو، او تو اپنا تو دشمن ہے ہی ہے، ہمارے ساتھ یہ دشمنی نہ کر، ورنہ آپ کا خیال ہے کہ اسرائیل ریاض کر رہا ہے ایران کے ساتھ. اور دوسری بات یہ
کہ انہوں نے ایران کی قیادت نے اسرائیل کو بھی یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو ثابت کرنا تھا وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ولنریبل ہیں، آپ کا آئرن ڈوم کسی کام کا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم نے اپنے صحیح میزائل استعمال ہی نہیں کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاخیر جو ہے یہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ فیور نہیں ہے. لیٹ اس ناٹ بی مس انڈرسٹوڈ. اچھا بخاری صاحب، اب جو امریکہ نے اسرائیل کو آپشن دیا ہے کہ آپ A B C پوائنٹس پر حملہ نہ کریں، آپ کو ہم مراد دیں گے اگر آپ جو مخصوص مقامات ہیں جو ہم بتا رہے ہیں تو آپ ان پر حملہ کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیے تو کہ یہ جو امریکہ اور ویسٹ کہتے تھے کہ ہمارا کیا تعلق اس سے، تو نیتن یاہو کر رہا ہے. اب یہ ٹارگٹ بھی اگر وہ بتا رہے ہیں ان کو تو آپ سوچ لیجئے. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا. یہ بتا رہا ہے نا کتنی ڈیپ انوالومنٹ ہے ویسٹ کی اور امریکہ کی خاص طور سے. بالکل. اور وہی یہ وجہ تھی نا کوئی امریکہ کو دھمکی دینے کی ایران کی طرف سے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو کچھ کر رہا ہے یہ امریکہ کروانا چاہتا ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح اسرائیل نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم ان کی سینسٹیو تنصیبات پر حملہ کریں گے، اور اس طرح سے امریکہ کہیں نہ کہیں بیچ والا راستہ بھی تو دے رہا ہے نا اسرائیل کو کہ آپ ان جگہوں پر یا ان اہداف کو نشانہ بنا لیں، آپ ان مخصوص جگہوں کو نشانہ نہ بنائیں کیونکہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ بڑے لیول پر ہو سکتی ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بالکل واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا مجھے باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ بربادی ہو وہاں پر، تو میں یہ سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ ایران کو ختم کرنے کی سازش بھی آج سے نہیں ہے، یہ امریکہ آج سے نہیں کر رہا ہے. امریکہ نے 10 سال کی جنگ مسلط کرائی صدام حسین کے تھرو ایران کے خلاف. انہوں نے وہ جنگ لڑی اور ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ جنگ صدام حسین جیتا نہیں تھا. اس کے باوجود مسلسل بلیڈ کرانے کی ایران کو کوشش کی جاتی رہی. سینکشن رجیم، the worst of its kind. ٹھیک ہے، ایران has survived on the policy of self-reliance. بالکل ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے انسپائر ہو کے ہماری لیڈرشپ بھی یہ سوچ لے کہ یہ خفیہ برداری کرنے کی بجائے یا یہ جو بھیک مانگتے ہیں ہم، یہ کرنے کی بجائے اگر ہم خود انصاری کی طرف چل پڑے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتی. یہ میرے خیال سے پالیسی اب پوری اسلامک امہ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، امریکہ کسی مسلمان ملک کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اچھا بخاری صاحب، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اب جس طرح سے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ اگر اسرائیل ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی ریزسٹ کریں گے. اب یہ بھی انہوں نے بات کی کہ اسرائیل کے اندر ایسے اہداف ہمیں پتہ ہیں، ہم وہاں اٹیک کر سکتے ہیں. دیکھیے، ابھی حالیہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، اب اتنے دنوں کے بعد کتنا پرانا ہو گیا ایران کا اٹیک، اب انہوں نے مان لیا کہ ہاں ہمارے فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا تھا. جی، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو عمارتیں تھیں جہاں پر ہمارے جہازوں کی مرمت وغیرہ ہوتی تھی وہ تباہ ہوئی ہیں. تو بلیڈ تو کیا ہے. ابھی جو لبنان کی طرف سے راکٹ چل رہے ہیں، ابھی جو ڈرونز اٹیکس آ رہے ہیں یمن کی طرف سے، دے آل آر ہٹنگ دا اسرائیلیز ہیو اسٹارٹڈ بلیڈنگ. آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اس لیے کہ اچیومنٹ کوئی نہیں ہے. 1 سال سے آپ نے پوری قوم کو ٹانگا ہوا ہے اور آپ ایک قیدی رہا نہیں کروا سکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو، اس کا فیوچر، اس کا پولیٹیکل مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ کہ فتح فلسطینیوں کی ہوگی. صرف مسلمان امہ ان کی مورل امداد یا لپ سروس کی بجائے اگر پریکٹیکل مدد کرنی شروع کر دے. میں نے تو بہت ساری سجیشنز اپنے پروگراموں میں دی ہوئی ہیں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت اب آ گیا ہے کہ قوت جتنی امریکہ کے پاس ہے، قوت جتنی ویسٹ کے پاس ہے، قوت جتنی اسرائیل کے پاس ہے، اس کو لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گوریلا وارفیئر جو ہے پوری دنیا میں شروع کی جائے. اور یہ اتنی خوفناک جنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص پھر چین کی نیند سو نہیں پائے گا. بالکل. اور یہ جس طریقے سے ان کو کونے میں ایک گھسیٹا جا رہا ہے، یہ الٹیمیٹلی آپشن جو ہے، یہ فلسطینین لبریشن آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں، جتنی بھی جنگ آزادی لڑ رہی ہیں، ان سب کے پاس یہ آپشن موجود ہے. میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ حزب اللہ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کاش اسرائیل جو ہے لینڈ ٹروپس کے طور پہ لبنان میں مداخلت کرے. 3-4 کوششیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھ لیا کیا شروع ہے. جی تو یہ ہے سوچا. بالکل، جس طرح سے ایران نے ہمت بھی کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس اقدام کو بھی سراہنا چاہیے. اور اگر اسلامی ممالک ایک پیج پر آ جائیں تو کہانی بالکل مختلف ہو.
5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر احتجاج، جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ کافی زیادہ کراؤڈ وہاں پر پہنچا، لیکن کراؤڈ کو لیڈ کرنے والے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اچانک ڈی چوک سے غائب ہو گئے۔ بخاری صاحب، اب ان کی گمشدگی کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، پھر کہا گرفتاری کر لی ہے گورنمنٹ نے، پھر کہا مسنگ پرسنس میں وہ شمار ہو گئے ہیں، تو پھر اچانک کہاں سے آ گئے، کہاں گئے؟ سمجھ سے باہر ہے چیزیں۔ جو انہوں نے تقریر میں بولی وہ درست ہیں، یا جو پی ٹی آئی کہتی رہی ان کی غائب ہونے سے پہلے وہ درست ہیں؟ آپ نے نا میرا کام سارا جو ہے سمیٹ کے ایک جملے میں ادا کر دیا، سارا کچھ آپ نے کہہ دیا۔ یہ جب آپ نے کہا کہ پہلے گرفتار ہوئے، پھر اغوا ہوئے، پھر مسنگ پرسن قرار دے دیے گئے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ دس از دا ہول اسٹوری اباؤٹ اینی وے۔ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے بات ذرا کہیں اور سے شروع کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے ان کا بھی خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک دفعہ پوری پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو معمون بنا گئے۔ اچھا جی، اس لیے کہ یہ خود روپوشی جو ہے نا، سیلف ڈسپیئرنس، ہم نے سیلف ایگزائل سنا تھا اپنی سیاسی زندگی میں، یہ سیلف ڈسپیئرنس جو ہے یہ کمال جو ہے گنڈا پور صاحب نے اس دفعہ نہیں کیا ہے، دوسری دفعہ کیا ہے۔ بالکل دوسری دفعہ کی ہے۔ ایک دفعہ 7 گھنٹے کے لیے اور اس دفعہ 31 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہر دفعہ ان کے ساتھ رعایت ہوتی رہی ہے، اس لیے وہ انکریج ہوئے ہیں اور ہر دفعہ انہوں نے حکومتی ریٹ جو ہے یا ریاستی ریٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور جب تک ان کو کچھ کہا نہیں جائے گا وہ بار بار یہ حرکت کرتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ غائب ہوئے اپنی مرضی سے، تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ترجمانوں کی لوٹ ہے اور جو ان کے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں جو کارنامے انہوں نے دکھائے ہیں، اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ 31 گھنٹے تک اس خود روپوشی کو کہیں اغوا، کہیں گرفتاری، کہیں حبس بےجا، کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن جب وہ جا کے اسمبلی کے اندر نمودار ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسی سوشل میڈیا نے ان کی کی ہے، اس کی بھی مثال میرا خیال ہے کہیں نہیں ملتی۔ اب پارٹی پر بھی لانتیں بھیجی جا رہی ہیں، ان کے اوپر تو بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت میں بڑے قریبی لوگوں نے ٹویٹس کیے ان کے بارے میں کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا اتنی گھونپا۔ آبویس حرکت ہے کہ کلمہ پڑھ کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے۔ وہ کہاں تھے، کہاں رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 دفعہ بقول ان کے ایف آئی اے، پولیس اور رینجرز ریڈ کرے، اور ان کے پاس کوئی ایسی طرسماتی ٹوپی تھی جو وہ پہن کے کبھی کہتے ہیں میں چھت پہ رہا، کبھی کہتے ہیں میں وہ جو گارڈ ہوتا ہے اس کے کمرے میں گھسا رہا۔ یہ ساری بے تکی داستانیں جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا فالوور شاید بے وقوف بن سکتے ہیں اس سے، کوئی بھی سین آدمی ان کی یہ کاک اینڈ بولشٹ سٹوری سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بات، علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ بد زبانی ہے، وہ جلسوں میں کر رہے ہیں، جلوسوں میں کر رہے ہیں، چاہے وہ ریاست کے اوپر حملہ ہے، وہ یہ سارا کچھ جو ہے خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو میرے قائد کا حکم ہے، مجھے تو میرے لیڈر کا حکم ہے، یعنی جتنی بھی بے اصولیاں ہو کے ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ مجھے تو وہاں سے جو ہدایت ملی، آپ کو یاد ہوگا جب جلوس آ رہا تھا انہوں نے کہا تب روکوں گا جب ادھر سے حکم آئے گا، کہا تھا میں نکلا کیوں ہوں کیونکہ ادھر سے حکم آیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات میرے خیال سے وضاحت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چل رہے ہیں اس پالیسی کے اوپر کہ نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا۔ اچھا بخاری صاحب، اس سے پہلے ایک اور چیز، ایک چھوٹا سا اینگل اس سٹوری کا، بخاری صاحب جس طرح سے علی امین گنڈا پور غائب ہوئے، یہ جو ایک کیمپین چلائی گئی سوچی سمجھی پی ٹی آئی کی جانب سے، یا کچھ بھی کہا جا سکے اس کو، کہ وہ ہو گئے ہیں اغوا، تو یہ سب نے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، سمپتھی کارڈ بھی کھیل رہی تھی پی ٹی آئی، لیکن پھر اچانک سے وہ آ بھی جاتے ہیں، تو یہ کتنا کنفیوزنگ ہے۔ اور پھر آج بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایک حکمت عملی تھی، حکمت عملی پر عمل کیا انہوں نے۔ میں نے کہا ہے نا کہ دیکھیں آپ نا کسی بات کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کے پلے کوئی شرم لحاظ ہو، اگر آپ نے دھڑلے سے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بول کے پھر جھوٹ بولنا ہے، پھر جھوٹ بولنا ہے، تو پھر تو کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے اگر آپ اجازت دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں کھیلوں گا نہ کھیلوں گا، حکومت صرف میری ہونی چاہیے اور کسی کے پاس حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، فوج مجھے دوبارہ گود لے۔ اب بھائی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے بچے پالنے بند کر دیے، تو آپ اس خواہش کو ترک کر دیں نا۔
یہ جو خان صاحب کی خواہش ہے اس کی تکمیل اب بظاہر اس وقت تو ممکن دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے تو توبہ طب کرے، انہوں نے دیکھ لیا تجربہ کر کے نا. آپ سمجھ نا، میں جنرل باجوے اور جنرل فیض حمید کے تجربے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کیا کیا ہے خان صاحب نے؟ 2014 کا دھرنا دیا تھا، انہوں نے منتیں کی اس وقت کی حکومت نے کہ آپ 3 دن کے لیے صرف اس دھرنے کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ پریزیڈنٹ آ جائے. انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں مانوں گا. لہٰذا وہ جو فیز 2 سائن ہونا تھا وہ کئی سالوں تک ڈیلے ہو گیا. اس کے بعد آپ نے وہ، میں نے IMF کے خط لکھنے کی بات کی ہے، اتنی دفعہ کر چکا ہوں بات کہ اب مجھے شرم آتی ہے. اب اس موقع پہ آ جائیں. ملائیشیا کے پرائم منسٹر ملک میں ہیں، ایک سینئر سعودی ڈیلیگیشن آنے والا ہے. SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کی سمٹ ہونے والی ہے پاکستان میں. آپ کو کہا کہ آپ یہ احتجاج 14 اکتوبر تک ملتوی کر دیں. کوئی قیامت تو نہیں آ رہی تھی، اور چائنیز وزیر اعظم بھی 11 سال بعد آنے والا. ٹھیک ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ رہی تھی نا کہ آپ چند دن کے لیے اس کو ملتوی نہیں کر سکتے. ان کا نہیں، ہم تو کھیلیں گے، اسی وقت کھیلیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ PTI کی خواہش ہے، کرتے کیوں ایسے، کیا ایجنڈا ہے پیچھے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں. PTI کی خواہش یہ ہے کہ فوجی قیادت سے ان کے رابطے بحال ہوں. یہی گیم گنڈا پور کھیل رہے ہیں اچھا ان کے لیے. اور جو مہاتما خان صاحب ہیں ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کا کہنا مان کے گنڈا پور صاحب اپنے آپ کو مزید مشکلات کا شکار کر رہے ہیں. مقدمے ان کے خلاف قائم ہو رہے ہیں. بالکل، ایک طرف سے کچھ انسٹرکشنز مل رہی ہیں PTI عمران خان کی جانب سے، اور دوسری جانب سے ان کو کچھ انسٹرکشنز مل رہی ہیں. تو دیکھیے گنڈا پور بیچارہ جو ہے نا، مجھے کبھی بیچارہ لگ رہا ہے، مجھے اس کے اوپر ترس بھی آتا ہے. اس کے اوپر 4 طرف سے دباؤ ہے. اچھا دیکھیے، گنڈا پور کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے، گنڈا پور کے اوپر پارٹی کے چیئرمین کا دباؤ ہے، ان کے اوپر اپنی پارٹی کا دباؤ ہے، جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ ورکروں کو مار کھاتا چھوڑ کے آپ بھاگ لیے. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر جہاں وہ جاتے ہیں غائب ہو کے ان کا بھی دباؤ ہے. تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ رخ یہ ہے کہ بھائی وہ مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے رابطے بحال کرنے تھے اپنے پچھلے پالن ہاروں سے. اچھا تو وہ ہو گئے ہوں گے نا، ہو بھی سکتے ہیں نا، مطلب راستے میں بھی ہو سکتے ہیں، دوران خود رپوشی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں دوسرا اینگل ہے یہ. تو یہ جو سکے کا دوسرا رخ ہے وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی اس کے اوپر ریلیکس کر جائے کہ بھائی جو ہم نے کرنے کے لیے بھیجا تھا بھائی وہ تو کر آئے ہیں. اچھا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ مذاکرات ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہم تو صرف دوسرا رخ دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ غائب ہوئے اور جس طریقے سے پھر نمودار ہوئے، اور جس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، وہ 12 ضلع کراس کر کے پشاور پہنچ گیا. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو شرمناک ہیں کسی بھی لیڈر کے لیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ انہی کے مہمان تھے اور 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے. کسی نے کہا وہ بھگوڑے تھے، ڈر کے مارے بھاگ گئے، ڈگی میں چھپ کے عمر ایوب کے گھر گئے، وہاں سے پھر وہ ایک 5 سٹار ہوٹل میں منتقل ہو گئے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو حرکت کر رہے ہیں. اچھا بخاری صاحب، اب علی امین گنڈا پور کے یہ تقریر کے جو اہم پہلو ہیں یہ آپ نے بتا بھی دیے ہیں. اب بیرسٹر گوہر نے کہا حکمت عملی تھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو PTI کا ورکر ہے جس نے اتنا سفر کیا ڈی چوک میں، جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے وہاں پہنچے، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کل کو یہ احتجاج کی کال دیں گے تو وہ وہاں پہنچیں گے ان کی انسٹرکشنز پہ؟ میں آپ کے جذباتی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ ویڈیوز جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان پارٹی ورکرز کی جنہوں نے مار کھانی شروع کی جب سے وہ ثوابی سے چلے اور مار کھاتے کھاتے تک بلی منزل پر پہنچے بغیر لیڈرشپ کے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو پکڑے گئے لوگ ان کی ذرا ویڈیوز تو دیکھیں آپ، وہ پارٹی پر کھلے الفاظ میں لعنت بھیج رہے ہیں. بالکل PTI کی لیڈرشپ نظر ہی نہیں آئی اس احتجاج میں. ابھی یہاں چھوڑ دیں آپ. ایک عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، میں بہت دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں. سو ہم ان کو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بھئی کمال آپ نے ایک خاتون ہو کے. وہ چلا کے کہہ رہی ہیں کہ وہ بھائی پنجاب کے لوگوں، وہ پنجاب کی PTI اور پنجاب کی PTI کی لیڈرشپ، کل آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہے ایک MP نہیں نکلا.
اور وہ کہتی ہیں کہ اگر 50 بندہ بھی ایک یو سی کا لے کے آتا تو 2,500-3 ہزار بندہ تو اکٹھا ہو گیا ہوتا. بالکل بالکل. تو یہ جو پارٹی کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے, کیونکہ کسی کے پاس عالیہ حمزہ کے اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے ورکرز نے, پنجاب کی لیڈرشپ نے لیٹ ڈاؤن کیا پارٹی قیادت کو. بالکل. اور ہوا کیوں ہے وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ایک جملے میں کہوں گا کہ 9 مئی کو جس طرح لوگوں کی ان قربانیوں کا صلہ آپ نے یہ دیا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے, یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ تو محسن نقوی کے لوگ تھے, تو بس پھر یہی بالکل. ڈی چوک کا احتجاج صاف طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جس طرح سے ورکرز کو ڈس آن کر دیا. کراچی دھماکے میں 2 چینی باشندوں کی ہلاکت یقیناً قابل مذمت ہے. بخاری صاحب, اب تحقیقات کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے, ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جب تک ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ انہیں سزائیں خوفناک نہیں دیں گے یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اصل میں یہ ہے کیوں, دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. پہلی بات تو یہ کہ سی پیک کی دشمنی ہے, ہاں جی, اس میں مروڑ اٹھتے ہیں پیٹ میں بھارت کے, اسرائیل کے اور امریکہ کے. یہ 3 ملک جو ہیں رات کو سو نہیں سکتے ہیں, سی پیک پتہ نہیں کہاں کہاں رکھ کے سوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے. چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کی اکانومی, جس کو ہم گولڈ مائن کہتے ہیں, جس کو ہم وسل بلور کہتے ہیں, یہ وہ اصل میں ٹارگٹ ہے. اور اب موجودہ ٹارگٹ یہ ہے کہ چونکہ یہاں ایس سی او کی سمٹ ہونے والی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ ہے, اسے بہت بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے, وہ بھی نہیں چاہتا, نہ بھارت چاہتا ہے کہ وہ ہو, نہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ہو, اس لیے کہ یہ ایس سی یوز کے ذریعے اب ایک ریجنل گروپنگ کی طرف, الائنس کی طرف جایا جا رہا ہے. تو بہت تکلیف ہے اس کی, اس لیے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. سی پیک نہیں رکے گا, امریکہ اور بھارت اور اسرائیل چاہے جو مرضی کر لیں, انشاءاللہ یہ ایک دن کمیشن ہوگا اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے لیے یہ وہ بنے گا. لیکن اس دہشت گردی کو روکنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے ڈوب مرنا چاہیے. وہ پاکستان کی اکانومی کے دشمن ہے, وہ پاکستان کے دشمن ہے, وہ پاکستانی قوم کے دشمن ہے. کس ڈھٹائی سے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ مجید گروپ جو ہے اس کے اوپر اس کا بیسک ایلیگیشن تھا, اور اب بلوچ بی ایل اے جو ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا. او بھائی, who are you trying to destroy? Your own country, your own people, and you are playing in the hand of the enemies of Pakistan. اور کوئی شرم کرو, اپنے پاکستانی ہونے کا خیال کرو یار. بلوچستان از پارٹ آف پاکستان. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کروایا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, جن کے بھی یہاں پر سلیپر سیلز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور ان عدالتوں کو بھی چاہیے کہ خدا کے واسطے ان کو چھوٹے چھوٹے لیم ایکسکیوزز کے اوپر چھوڑے نہ, ان کو سزائیں دیں اور مثالی سزائیں دیں. بالکل, ان کو مثالی سزائیں دینی بنتی ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.